ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور یہاں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ سیلاب کے باعث ملک کی معیشت کو 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے، جبکہ تعمیر نو اور بحالی کے لیے 16 ارب 26 کروڑ ڈالرز درکار ہیں۔ وزارت منصوبہ بندی کمیشن نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں ریکوری اور بحالی کے لیے 1688 ارب، جبکہ بلوچستان کو 491 ارب روپے کی ضرورت ہے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا کو 168 ارب اور صوبہ پنجاب کے لیے 160 ارب روپے کی اس وقت ضرورت ہے۔ سیلاب کے باعث 1 کروڑ 50 لاکھ سے زائد افراد میں مزید غربت بڑھی۔ سیلاب کے باعث 1 کروڑ 70 لاکھ خواتین اور بچوں میں بیماریاں پیدا ہونے اور 43 لاکھ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلاب کے باعث ملک کی معیشت کو 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ تعمیر نو اور بحالی کے لیے 16 ارب 26 کروڑ ڈالرز درکار ہیں۔ وزارت منصوبہ بندی کمیشن نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ میں ریکوری اور بحالی کے لیے 1688 ارب روپے، بلوچستان کو 491 ارب روپے کی ضرورت ہے، پختونخوا کو 168 ارب، جبکہ صوبہ پنجاب کے لیے 160 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ سیلاب کے باعث 1 کروڑ 50 لاکھ سے زائد افراد میں مزید غربت بڑھی۔ آپ کو بتائیں کہ سیلاب کے باعث 1 کروڑ 70 لاکھ خواتین اور بچوں میں بیماریاں پیدا ہونے اور 43 لاکھ افراد کے بے روزگار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی بینک نے کہا ہے کہ سیلاب سے بحالی کے لیے پاکستان کو 16 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 33 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اس وقت 8 ملین بے گھر افراد کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے زیادہ یعنی 70% نقصان صوبہ سندھ میں ہوا ہے۔ بلوچستان نقصانات کے حوالے سے دوسرے، خیبر پختونخوا تیسرے اور پنجاب چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے محدود مالی وسائل کے پیش نظر جامع اور لچکدار بحالی کے لیے اہم بین الاقوامی حمایت اور نجی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ سیلاب سے بحالی کے لیے پاکستان کو 16 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 33 ملین لوگ متاثر ہوئے۔ اس وقت 8 ملین بے گھر افراد کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے زیادہ یعنی 70% نقصان صوبہ سندھ میں ہوا۔ بلوچستان نقصانات کے حوالے سے دوسرے، خیبر پختونخوا تیسرے، جبکہ پنجاب چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے محدود مالی وسائل کے پیش نظر جامع اور لچکدار بحالی کے لیے اہم بین الاقوامی حمایت اور نجی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم و ثقافت سید سردار شاہ کہتے ہیں کہ سیلاب زدہ علاقوں میں تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ بعض اضلاع میں اسکول بحال ہونے میں 3 سال لگ جائیں گے۔ صوبہ سندھ میں مختلف اضلاع میں بند اسکولوں کو کھولنے سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ متبادل کے طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹینٹ اسکول بنانے کے لیے مدد مانگی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ایسے میں لوگوں کے گھروں کے ساتھ ساتھ مکانات کے ساتھ ساتھ اسکول بھی تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار شاہ کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کہا کہ بعض اضلاع میں اسکول بحال ہونے میں مزید 3 سال لگیں گے۔ سندھ میں مختلف اضلاع میں بند اسکولوں کو کھولنے سے متعلق حکمت عملی طے کر لی گئی ہے، جبکہ متبادل کے طور پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹینٹ اسکول بنانے کے لیے مدد مانگی ہے۔ اور یہاں آپ کو افسوسناک خبر دیتے چلیں کہ شہر کراچی کے علاقے گلشن حدید میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیے گئے ٹینٹ سٹی میں مزید ایک اور بچی انتقال کر گئی ہے۔ میگا ٹینٹ سٹی میں 4 روز میں ایک شخص سمیت 4 بچے انتقال کر گئے، جبکہ گزشتہ 4 روز کے دوران 5 سالہ بچی دعا، 2 سالہ وسائی، 3 ماہ کی فاطمہ اور 60 سالہ طالب کھوسو کا انتقال ہوا، جبکہ ٹینٹ سٹی میں کئی معصوم بچے مختلف امراض میں مبتلا ہیں۔ سیلاب متاثرین کا ٹینٹ سٹی میں بچوں کے لیے ماہر ڈاکٹرز مقرر کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم
ٹینٹ سٹی میں مزید ایک اور بچی انتقال کر گئی ہے۔ میگا ٹینٹ سٹی میں 4 روز میں ایک شخص سمیت 4 بچے بھی انتقال کر گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 4 روز کے دوران 5 سالہ بچی دعا، 2 سالہ وسائی، 3 ماہ کی فاطمہ اور 60 سالہ بزرگ طالب کھوسو کا انتقال ہوا۔ ٹینٹ سٹی میں کئی معصوم بچے مختلف امراض میں مبتلا ہیں۔ سیلاب متاثرین کا ٹینٹ سٹی میں بچوں کے لیے ماہر ڈاکٹرز مقرر کرنے کا مطالبہ۔ مزید کیا تفصیلات ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے صدر الدین شیخ سے۔ صدر الدین شیخ بتائے گا، میگا ٹینٹ سٹی میں 4 روز میں ایک شخص جبکہ 4 بچے انتقال کر گئے، صحت کے انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہاں پہ جو قائم ملیح ضلع میں جو ٹینٹ سٹی ہے وہاں پہ دعا نامی بچی جہاں بھاگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 3 بچیاں اور ایک بزرگ 60 سالہ وہ انتقال کر گیا تھا۔ یہاں پہ جو ورثہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سہولتیں نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ اموات ہوتے ہیں، اور یہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ یہاں پر نہیں ہے، اور جو ایمبولینس یہاں پہ میسر ہے وہ جو ایمبولینس کی سہولتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، لیکن اندر ایمبولینس میں بیٹھنے کی سیٹیں ہیں، وہاں پہ جو پیشنٹ کیئر یا ڈیتھ باڈی کیئر جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہے اس میں لگی ہوئی، جبکہ یہاں پہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ٹائم پر نہیں آتے۔ ایسے یہاں پہ مختلف بیماریاں جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے، یہاں پہ مچھردانیاں نہیں ہیں جس کے باعث مچھر یہاں پہ بہت ہے اور مختلف امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ جی اچھا صدر الدین شیخ، یہ بتائیے گا کہ مطلب 4 روز میں 5 انتقال ہو گئے ہیں، تو محکمہ صحت سندھ نے ہوش کے ناخن لیے ہیں اب تک؟ برسات متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو صحت کے جو ڈاکٹر ہیں، محکمہ صحت کے جو ڈاکٹر ہیں وہ یہاں پر اپنی پرائیویٹ اسپتالیں چلاتے ہیں، یہاں پر وہ نہیں ہوتے ہیں، وہاں 24 آور موجود۔ جب بیماریاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ پھر یہاں پہ وہ ادویات بھی موجود نہیں ہیں، اور صحت کی کوئی سہولت نہیں ہے، اور چائلڈ اسپیشلسٹ یا گائناکالوجسٹ اس ٹینٹ سٹی میں نہیں ہے، اور یہ ضلع ملیح کا یہ میگا ٹینٹ سٹی ہے، یہاں پہ جو مختلف جو سہولیات ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے مختلف بیماریاں یہاں پہ پھوٹ پڑی ہیں، اور ورثہ کا یہ احتجاج ہے کہ اگر یہاں پہ سہولتیں نہ دی گئی تو ہم لنک روڈ ہائی وے بلاک کر دیں گے۔ جی اچھا صدر الدین شیخ، جب سندھ حکومت متاثرین سیلاب کو سہولیات نہیں دے سکتی تو متاثرین سیلاب کو یہاں میگا ٹینٹ سٹی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہی ان کا جو متاثرین ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کراچی انٹرنیشنل شہر ہے اور روشنیوں کا شہر ہے، اور سندھ حکومت کو بہت ساری بجٹ ملی ہے، انٹرنیشنل بجٹ بھی ملی ہے، اور یہاں پر لوکل مکھی حضرات نے بھی بہت سارے جو بجٹ دی ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی بھی صحت کی سہولت نہیں ہے، صرف کھانے کی سہولت یہاں پہ میسر ہے۔ کھانا تو ہمیں 3 ٹائم کا وقت پہ ملتا ہے، لیکن جو رہنے کا جو مقام ہے، یہاں پہ جو سہولیات ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ صاف پانی میسر نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں جس کی وجہ سے صحت کے جو بڑے بہت مسائل ہیں اور مختلف امراض پھوٹ پڑے ہیں یہاں پہ۔ جی اچھا صدر الدین شیخ، یہ بتائیے گا کہ سیلاب متاثرین کا جو ہے وہ حال بے حال ہے، آپ کی محکمہ صحت کے کسی نمائندے سے اب تک آپ کا رابطہ ہوا کہ آپ نے ان سے دریافت کیا ہم نے کہ اس سلسلے کیوں میں توجہ نہیں دی جا رہی؟ ڈاکٹر مقبول میمن سے بات کی ہے، اس نے جو احتجاج کرنے والے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی باتوں کو رد کر کے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ڈاکٹر جو چائلڈ ہیں اسپیشلسٹ وہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں، گائناکالوجسٹ بھی جاتی ہے، اور خواہ یہ جو متاثرین ہیں یہ ڈی ایس او اور صحت کے عملے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ باقی موت تو برحق ہے، ایک دن موت تو آنی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈی ایس او انتظامیہ یا صحت کی انتظامیہ اس میں کوئی ملوث ہے، طبی جو موت ہے وہ واقع ہوتی ہے، لیکن ہماری اس میں کوئی بھی وہ کوتاہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے صدر الدین شیخ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ اندرون سندھ میں اس وقت بھی سیلابی صورتحال برقرار ہے، جبکہ جیکب آباد میں بارش برسنے کے 1.5 ماہ بعد برساتی پانی کی تاحال نکاسی نہ ہو سکی۔ نواحی گاؤں منیر احمد لانگو میں 4 سے 5 فٹ پانی بدستور جمع ہے۔ مکین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے سڑکوں پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، جبکہ پانی کھڑا ہونے سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کھڑا ہونے سے وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد میں بارش برسنے کے 1.5 ماہ بعد بھی برساتی پانی کی تاحال نکاسی نہ کی جا سکی۔
नवाही गांव मीर अहमद लांगो में 4 से 5 फीट पानी जमा है। मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले सड़कों पर जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर है, जबकि पानी खड़ा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस वबाई अमराज का फैलाव भी तेज हो गया है। आपको खबर दे रहे हैं जैकबाबाद से, जहां बारिश बरसने के 1.5 माह बाद भी बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद खान से। शहजाद खान, कहिएगा जैकबाबाद में बारिश खत्म हुए 1.5 माह हो गया, अब तक पानी की निकासी का अमल क्यों नहीं मुमकिन बनाया गया? कि बारिश को खत्म हुए 1.5 माह का अरसा हो चुका है। ताहम ये कि सिंध की जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो कि जैकबाबाद भी शामिल है, वहाँ पर भी अभी भी पानी की निकास का जो है कि अमल मुकम्मल नहीं हुआ है। जबकि रिलीफ के हवाले से जो सिंध हुकूमत की जानिब से यही बयान दिए जा रहे हैं कि सिंध के जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ज़्यादा थी, जिसमें मीरपुर खास भी था, बदीन भी था, इसके अलावा जैकबाबाद है, सक्कर है या दीगर इजला थे, वहाँ से पानी की निकास के जो है कि बड़े दावे किए गए। ताहम ये कि उन इलाकों से अभी भी जो है कि मुतादिद जहाँ के देह है, इसके अलावा गाँव हैं, वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। और हुकूमत सिंध की जानिब से इन सैलाब मुतासरा इजला के अंदर जो बनाई जाने वाली टेंट सिटी है, वहाँ पर भी जो है सैलाब मुतासरीन को वापस अपने अपने इलाकों में भेजने का अमल शुरू किया जा रहा है। जब वो सैलाब मुतासरीन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपने इलाकों के अंदर जब पहुंचे तो उनको सूरत हाल जो कि तू वहीं नजर आई है, और वहाँ पर इलाकों के अंदर और गाँव देहातों के अंदर अभी भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की तब्दीली के बाद अब जो है कि डायरिया है, हैजा है, इसके अलावा मलेरिया जो है कि मर्ज जो बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि साफ पानी की तरसील की वजह से छोटे बच्चों के अंदर जो डायरिया है, इसके अलावा हेपाटाइटिस है और दीगर जो पेट के अमराज है, वो चमड़ी के अमराज है, वो तेजी से फैल रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से और मुख्तलिफ फलाई इदारों की जानिब से भी जो है कि उन सिंध के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है, वहाँ पर रिलीफ के हवाले से मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टरों की जानिब से सैलाब मुतासरीन का इलाज मुआवजे का जो है कि सिलसिला जारी है। जी अच्छा शहजाद खान, बताइएगा ऐसी क्या वजह है, क्यों अब तक पानी नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि जब पानी खड़ा होगा तो इसकी वजह से तो वबाई अमराज भी फूट पड़ेंगे, ऐसे कीमती जानों का ज़िया भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है कि सिंध के अंदर जो मुख्तलिफ इजला है, वहाँ पर जो पानी का निकास है वो LBUD सेम नाले है, उसके अलावा पुरान सेम नाला है जो कि सक्कर से होता हुआ जो कि बदीन की साइड के ऊपर जो समंदर के अंदर गिरता था, उसके अंदर मुख्तलिफ तजावजात जो कायम कर दी गई थी, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल का ये तमाम सामना करना पड़ा था। अभी भी जो है कि सिंध हुकूमत की जानिब से तजावजात को जो है कि ख़त्म ना करना और LBUD सेम नाला, इसके अलावा पुरान जो सेम नाला था उसकी जो है कि कटाई ना की जा सकी, जिसकी वजह से बरसाती पानी नहीं निकल रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतादिद जो है कि टीमें भी वहाँ पर भेजी गई, ताहम ये कि कट लगाकर मुतादिद जगहों से दीगर ज़मीनों से पानी तो निकाला गया है। ताहम ये कि अभी भी ऐसी कई जो है कि गाँव देहात सिंध के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ये वबाई अमराज फैल रहा है। जी अच्छा शहजाद खान, कट जो लगाए गए थे उससे कोई खातिर खा फायदा हुआ? कट लगाने के हवाले से मुतादिद जगहों पर दीगर जो जमींदार थे या दीगर जो गांव देहात थे, उनकी जानिब से जो है कि मुजम्मत का भी सामना करना पड़ा। ताहम ये कि उस हवाले से पाक फौज की जानिब से, रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुतादिद जगहों पर शगाब डाल के पानी को निकाला भी गया था। ताहम ये कि अभी भी जो है कि कई जगहों पर जो है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी भी सिंध के जो है वहाँ पर पानी की जो बरसाती पानी अभी भी मौजूद है, और जिसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे शहजाद खान हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब रुख करेंगे सेवन शरीफ का। आपको बताते चलें कि सेवन शरीफ के नवाही के इलाके टंडू रहीम खान से लोही बलूचिस्तान का रास्ता ताहाल बहाल न हो सका है। बारिशों के बायस कई माह से रास्ता बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुतासर इलाकों के मकीनों का सड़क की बहाली के लिए एहतजाज, मुजाहिरीन का हुकूमत से रास्ता बहाल करके सड़क बनाने का मुतालबा, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि टंडू रहीम खान से लोही का रास्ता बनवा कर सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि हम दादू जोही और सेवन शरीफ तक आसानी के साथ पहुँच सके। सेवन शरीफ के नवाही इलाके टंडू रहीम खान से लोही बलूचिस्तान का रास्ता ताहाल बहाल न हो सका। बारिशों के बायस कई माह से रास्ता बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासर इलाकों के मकीनों का
सड़क की बहाली के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से रास्ता बहाल करके सड़क भी बनाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि टेंडू रहीम खान से लोही का रास्ता बनवा कर सहूलियात फराहम की जाए ताकि हम दादू जूही और सेवज शरीफ तक आसानी से पहुँच सके। और अब बात करेंगे शहर कायद में बदस्तूर आवेजा बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स के हवाले से, जिसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट में कराची में बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। कराची के 24 मकामात पर लगाए गए बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट ली जाए, इन इलाकों में कितने बिलबोर्ड्स और होर्डिंग लगे हैं, तफसीलात ली जाए कि बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स पर किस किस्म के इश्तहारात लगे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बिलबोर्ड्स की इजाज़त देने वाले अफसरान की भी तफसीलात तलब कर ली हैं। रिपोर्ट की रोशनी में उन अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट में कराची में अवामी मकामात पर बिलबोर्ड्स और होर्डिंग से मुतालिक केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। कराची के 24 मकामात पर लगाए गए बिलबोर्ड्स और होर्डिंग से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट ली जाए इन इलाकों में कितने बिलबोर्ड्स और होर्डिंग लगे हैं, तफसीलात ली जाए कि बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स पर किस किस्म के इशारात लगे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बिलबोर्ड्स की इजाज़त देने वाले अफसरान की भी तफसीलात तलब कर ली, जबकि रिपोर्ट की रोशनी में उन अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट में कराची में अवामी मकामात पर बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स से मुतालिक केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कराची के 24 मकामात पर लगाए गए बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट ली जाए, इन इलाकों में कितने बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स लगे हैं, तफसीलात ली जाए कि बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स पर किस किस्म के इश्तहारात लगे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बिलबोर्ड्स की इजाज़त देने वाले अफसरान की भी तफसीलात तलब कर ली, जबकि रिपोर्ट की रोशनी में उन अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट में कराची में अवामी मकामात पर बिलबोर्ड्स और होर्डिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे GM गोपांग से। GM गोपांग बताएगा, सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में मजीद क्या दर्ज किया है? देखिए, एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इरफान सादत की अदालत में दायर की गई थी, जिसमें शहर भर के में जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं और साइन बोर्ड्स हैं और ख़ासतौर पर अवामी मुकामात पर जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिसमें पेडेस्ट्रल ब्रिज, ओवर फ्लाई ओवर्स और जो दीगर पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो बिल बोर्ड लगाए गए थे उसके मुतलिक थी। उसकी गुज़िश्ता 26 अक्टूबर को जो समाअत थी उसमें वाज़ेह अहकाम दिए गए थे, जिसमें सिंध हुकूमत KMC और जो दीगर मातहत इदारे आते हैं सिंध हुकूमत के, और साथ में कैंटोनमेंट बोर्ड को भी अहकाम दिए गए थे कि 15 रोज के अंदर इस तमाम साइन बोर्ड और बिल बोर्ड्स को हटा दिया जाए। आज इसका तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है, जो जस्टिस इरफान सादत की ज़ेरे समाअत ये वाक़या 2 दिन पहले पेश आया था। उसमें उन्होंने अहकाम दिए हैं तहरीरी में कि जहाँ जहाँ ये 24 मुकामात इसमें साइन आउट किए गए हैं दरख्वास्त में, उन तमाम की तफसीलात दी जाएँ और वहाँ पर किस किस्म के आइनी बिल बोर्ड और साइन बोर्ड और दीगर जो इश्तिहारात हैं वो नस्ब हैं। साथ में इस सिलसिले में जो मुतल्लिका अजला हैं उसके असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के अफसर को जो है मुकर्रर करने के भी अहकाम दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में ये तमाम जो बिल बोर्ड और जो मुकामात बताए गए हैं दरख्वास्त में, उन सबको चेक करके अदालत में 15 रोज के अंदर इसकी तफसीलात जमा करवाने के अहकाम दिए हैं। और साथ में जिन बोर्ड के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि इस टाइप के बोर्ड नहीं लग से, उसका एक क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया था, उन तमाम बोर्ड्स को भी हटाने के अहकामात इस तहरीरी हुक्मनामे में लिख दिए गए हैं। और साथ में 15 नवंबर को इसकी दोबारा समाअत रखी गई है। इसमें तमाम जो आज तहरीरी हुक्मनामे में ऑर्डर्स हैं उसको उस पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने के भी अहकामात सादर कर दिए गए हैं। इसमें जो मुतल्लिका इदारे हैं और जिनको फरीक बनाया गया है उसमें सिंध हुकूमत के मातहत इदारे हैं, जिसमें सर फहरिस्त KMC है और
اس کے انڈر میں آنے والے تمام ایریاز کے اندر جہاں جہاں وہ بل بورڈز لگائے گئے ہیں اس کو بھی چیک کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. ساتھ میں کنٹونمنٹ کے بھی کراچی کے اندر جہاں جہاں ایریا کے اندر بل بورڈ اور پیڈسٹل برج یا کوئی ایسی مین شاہراہوں پر کوئی پبلک پراپرٹی ہے اور اس پر بل بورڈ لگائے گئے ہیں تو ان کی بھی تفصیلات جمع کر کے عدالت میں 15 نومبر کو پیش کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں. جی اچھا جی ایم گوپانگ، دیکھا یہ گیا ہے کہ بارہا عدالتی احکامات آتے ہیں بل بورڈز اور ہوڈنگز کے حوالے سے کیونکہ بارشوں میں یہ نقصانات کا باعث بنتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرتبہ جو ہے وہ سختی سے عدالت احکامات جاری کرے گی؟ کیا بل بورڈز کا خاتمہ کر دیا جائے گا؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ نے اس بارے میں ایک واضح احکامات دے دیے گئے تھے کہ بل بورڈز لگائے نہیں جا سکتے پبلک پراپرٹی پہ یا ایسی جگہوں پر جہاں پر جس طریقے کے پہلے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے. اس پورے معاملات کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے. اس کے باوجود یہاں کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ عدالت جب بھی احکامات دیتی ہے یہاں کے جو بیوروکریسی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی حل نکال کر یا کوئی جواز بنا کر دوبارہ اس کے غیر قانونی طور پر اجازت نامے جاری کر دیتی ہے، جس میں کئی افسران کی سرزنش کی گئی. مگر اس مرتبہ معاملہ کچھ واضح اس طرح نظر آ رہا ہے کہ ان افسران کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. آج جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں جسٹس عرفان سعادت نے واضح کیا ہے کہ یہ جتنے بھی آئینی بل بورڈ اور جو 24 پوائنٹیں درخواست گزار نے ایک نوٹیفائی کروائی ہیں عدالت کو، ان تمام کو چیک کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی جائے گی کہ اس میں کون سے ایسے افسران ملوث ہیں اور ان کے بل بورڈ اور آئینی جو سائن بورڈ لگائے گئے ہیں ان کی اجازت کن افسران نے دی ہے. لگتا یہ ہے کہ اگر ان افسران کے نام سامنے عدالت میں پیش کر دیے گئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی اس مرتبہ عمل میں لائی جائے گی. بہرکیف جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں وہ واضح ہے کہ بل بورڈ نہیں لگائے جا سکتے. جو ایک کرائٹیریا اس کا طے کر دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر اگر کسی نے بھی سرکاری افسر نے اس ٹائپ کا بل بورڈ لگانے کی اجازت دی ہوگی تو سندھ ہائی کورٹ بالکل اس پر آئندہ سماعت پر ایکشن لے گی. جی ایم گوپانگ ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ. تو دوسری جانب شہر کراچی کے علاقے منگو پیر کے پوش رہائشی آبادی کے لیے واٹر بورڈ کی مرکزی لائن سے غیر قانونی کنیکشن لیتے ہوئے 3 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کراچی ویسٹ فیصل بشیر میمن کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر منگو پیر پولیس نے منگو پیر روڈ پر نیا ناظم آباد کے قریب کارروائی کی، جہاں کشمیر خان نامی ٹھیکیدار نے 3 انچ کی غیر قانونی لائن ڈالی تھی. پولیس کے مطابق ملزمان اور اس کے ساتھی منگو پیر روڈ پر واٹر بورڈ کی 66 انچ قطر کی مرکزی لائن سے غیر قانونی کنیکشن لے رہے تھے. فیصل بشیر میمن کے مطابق اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کی. ملزمان نے واٹر بورڈ کی 66 انچ کی مرکزی واٹر سپلائی لائن کو نقصان پہنچایا. ملزم شریف کشمیری، گل محمد اور مسافر خان کو گرفتار کر لیا گیا. ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق ملزمان کے خلاف منگو پیر تھانے میں FIR بھی درج کروا دی گئی ہے، جبکہ یہ FIR ASI محمد ارشد کی مدیت میں درج کی گئی ہے. پولیس ذرائع کے مطابق واٹر بورڈ کے اینٹی واٹر پمپ سیل نے چند روز قبل ہی پوش آبادی کے کنیکشنز منقطع کیے تھے. ٹھیکیدار واٹر بورڈ کے مقامی اہلکاروں کی مدد سے غیر قانونی لائن ڈال رہا تھا کہ پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کی. بلدیہ عظمی کراچی کے اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ڈسٹرکٹ کورنگی، شاہ فیصل کالونی اور مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ آپریشن کیا. ناظم آباد میں شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی کے باوجود استعمال کرنے کے خلاف کارروائی کی اور اعلانات بھی کیے گئے. ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ ناظم آباد ڈویژن کے علاقے حیدری مارکیٹ سی بلاک ای بلاک میں شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی کے حوالے سے اعلانات کیے گئے. اس کارروائی کے دوران پلاسٹک کے شاپر اور تھیلیاں بھی ضبط کی گئیں. کارروائی ڈائریکٹر لینڈ کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر محمود صدیقی نے عملے کے ہمراہ کی. ڈسٹرکٹ کورنگی ڈویژن میں 9000 روڈ اور 10,000 روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ٹھیلے پتھارے، کرسیاں، ٹیبلیں ضبط کی گئیں. کورنگی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن روزانہ کیا جا رہا ہے.
डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सलीम रजा ने शाह फैसल डिवीजन के स्टाफ के हमरा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 मार्केट में दूसरे रोज भी नोटिस तकसीम किए और कानूनी हुदूद में रहने के लिए पाबंद किया। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर डिवीजन में एम ए जिना रोड को फ्री इंक्रोचमेंट मॉडल बनाने के हवाले से रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। रोड और फुटपाथ पर गैर कानूनी रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर साउथ जैन मलिक, डेप्टी डायरेक्टर्स नुमान अहमद खान, डेप्टी डायरेक्टर इफ्तिखार सिद्दीकी ने की। तमाम कार्रवाइयों में इंक्रोचमेंट स्टाफ के साथ इलाका पुलिस भी मौजूद थी। सूबा वुज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सूबा वुज़रा और रहनुमाओं को मरकजी दफ्तर में खुशामदीद कहा। मुर्तज़ा वहाब ने सूबा वुज़रा को KMC बिल्डिंग का दौरा भी करवाया, जबकि वफ़द ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के कौंसल हॉल की तज़ीन व आराइश और KMC बिल्डिंग के टावर के घंटा घर की तज़ीन व आराइश को भी सराहा। बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर के दौरे के मौके पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद कोड़ो का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ बिला तफरीक शहर कराची की खिदमत कर रहे हैं। सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी बोले कि KMC की इमारत से मेरी 8 साल यादें वाबस्ता हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची जमहूरियत की बुनियादी नर्सरी है और यहाँ खिदमात अंजाम देने वाले अब पाकिस्तान की सियासत में सरगर्म है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद वकार मेहदी ने कहा कि कराची में जारी तरक्याती कामों के मज़बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सूबाई वुज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कराची में जारी तरक्याती कामों और आइंदा के मंसूबों के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार अहमद खोड़ो, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वकार मेहदी, सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी, जबकि सूबाई वजीर सैयदा शहला रजा, सदर पीपल्स पार्टी जिला जनूबी खलील होद और जनरल सेक्रेटरी करमुल्ला वक्कासी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कन्वीनर मोहम्मद आसिफ खान और दीगर भी शामिल थे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के वफ़द ने सदर शकील यामीन की क़यादत में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख से मुलाकात की और उन्हें आवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। साथ ही वफ़द ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नौजवानों को तालीम, खेल और समाजी खदमात की फराहमी पर भी सराहा। KUJ वर्कर्स के वफ़द से मुलाकात के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में खुसूसन नौजवानों के लिए तालीम, सेहत, खेल और समाजी खदमात सबके सामने है, जो इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि ज़िला शर्की में तरक्याती कामों की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। रहमतुल्लाह शेख ने इस मौके पर मुलाकात के लिए आने वाले KUJ वर्कर्स के वफ़द की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अच्छा काम करने के पीछे सिर्फ अवाम की खिदमत है। ज़िला शर्की को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अपनी तवज्जो ज़िला शर्की को बेहतर बनाने की जानिब मरकूज कर रखी है, जिसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। इस मौके पर वफ़द की जानिब से पेश करदा मसाइल पर उन्होंने मौके पर ही उनके हल के अहकाम सादिर किए हैं। KUJ वर्कर्स के वफ़द में मोहम्मद कामरान ज़हरी, तनवीर सैयद, अब्दुल आरिफ शेख और रा अब्दुल गफ्फार शामिल थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा है कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारा मनसबी और इखलाकी फरीज़ा है। सहूलियात की फराहमी पर गफलत और लापरवाही अवामी खिदमत में रुकावट के मुतरादिफ है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिक ने यह भी कहा कि सफाई सुथराई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिक अब्दुल हलीम जागरानी ने सफाई सुथराई के हवाले से UC1 दाऊद चौरंगी का दौरा किया। सफाई सुथराई के इकदामात का जायजा लेते हुए उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि सफाई सुथराई के उमूर और कचरा कुंडियों से रोजाना की बुनियाद पर बाकायदगी से कचरा उठाया जाए। कचरा उठाने के बाद कचरा कुंडी और अतराफ में जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे भी करवाया जाए और मरकजी और अंदरूनी शाहराहों के किनारों पर जमा होने वाली मिट्टी के ढेर भी बर वक्त साफ किए जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिक
امیر عبدالحلیم جاگرانی کا کہنا تھا کہ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہمارا منصبی اور اخلاقی فریضہ ہے. سہولیات کی فراہمی میں غفلت اور لاپرواہی عوامی خدمت میں رکاوٹ کے مترادف ہے. صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں. انکلوسیو کام جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ہے، لیکن ایز اے ٹیم ہم کام کر رہے ہیں. ان کو بھی ہم نے تھوڑا ایکٹیویٹ کیا ہے، ابھی ان کی ایفرٹس بھی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 15-20 دن میں اوور آل ڈسٹرکٹ ملیر کی ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا سچویشن کافی امپروو ہوئی ہے، لیکن اس ایریا کی بھی امپروو کرائیں گے انشاءاللہ 2-3 ہفتے میں اپ ٹو دا مارک آ جائے گی. ابھی ہم نے جو دیکھا یہاں پر جو وزٹ کی اس میں دیکھا کسی لائٹ کا چوک نہیں ہے، کسی کا کچھ کس میں بلب نہیں ہے، تو زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ ریپیئرنگ کی ہے. ریپیئرنگ ہو جائے تو بعد میں ایک کلیئر پکچر آ جائے گی کہ نئی لائٹس ہمیں کتنی لگانی ہے. جاگرانی صاحب یہاں ڈی سی بھی رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور بہت ہی ایکٹیو کیریکٹر ہیں سول ایڈمنسٹریشن میں. ان کے آنے سے یقیناً امپرومنٹ آئی ہے اور آگے بھی چل کے مزید امپرومنٹ آئے گی. اور چونکہ یہ خود جا کے سائٹس کو خود دیکھتے ہیں، خود چیزوں کو کرتے ہیں. دورے کے دوران عبدالحلیم جاگرانی کے ہمراہ ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب بلوچ، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن سلمان قادری، ڈائریکٹر پارک حمید الدین کوکب اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ ضلع کونسل کے حدود سے منتخب نمائندوں کی مشاورت سے ہم نے جو پلان تشکیل دیا ہے اس پر عمل درآمد 100% ہوگا. اپنی روایت کے مطابق دی جانے والی اسکیم میں معیار اور رفتار کا خاص خیال رکھا جائے گا. ضلع کونسل کراچی کے مرکزی دفتر میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کے حوالے سے انجینئر سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر نور حسن جوکیو نے کہا کہ ہمارا شہر پورے پاکستان کا معاشی ہب ہے. اس کی تعمیر و ترقی میں شامل ہونا پورے ملک کی خدمت کرنے کے مترادف ہے. ہم نے ہمیشہ اپنے امور کو عبادت سمجھ کر ادا کیا، اس لیے ملک بھر کی تمام ڈسٹرکٹ کونسل میں ہمیں نمایاں مقام حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ جو دستیاب وسائل ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے وقف ہیں. کاموں کو کرنے کا جو طریقہ کار یہاں نافذ ہے اس سے تکمیل میں تاخیر تو ممکن ہے، مگر اس سے جو نتائج حاصل ہوں گے اس سے اہل علاقہ طویل عرصے تک مستفید ہوں گے. نور حسن جوکیو نے کہا کہ حکومت سندھ کی واضح ہدایت ہے کہ تمام محکمے اپنے شب و روز عوام کی خوشحالی میں لگائیں. اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے درست سمت میں متواتر کام کیے جا رہے ہیں جس سے بہتری بھی عیاں ہو رہی ہے. ہم نے ہمیشہ سے کاوش کی ہے جس طرف سے عوام کو ریلیف دیا جائے وہ مثالی ہو. کوشش کر رہے ہیں جس میں کامرانی حاصل ہوئی ہے اور پر امید ہے کہ آئندہ بھی بھرپور کامیابی ملے گی. اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، افسر مالیات افتخار ڈائیو، ڈسٹرکٹ انجینئر آصف علی شاہ، ممتاز زرداری، ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیخ، ایکسین مرتضی ملک، AEE مظہر شاہ اور دیگر بھی موجود تھے. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر بننے والا ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن پروجیکٹ منصوبہ سست روی کا شکار ہونے لگا ہے، جبکہ شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. مرکزی روڈ پر ریڈ لائن ٹریک رکاوٹیں لگا کر بند تو کر دیا گیا، مگر اس پر کام کی رفتار انتہائی سست ہے. شہری کہتے ہیں کہ ریڈ لائن منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. کراچی میں پبلک بس ٹرانزٹ منصوبے پے در پہ تیاری کے مراحل میں ہیں. ان میں یونیورسٹی روڈ پر کراچی میں ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن پروجیکٹ کی تیاری کا آغاز تو کر دیا گیا، مگر کام سست روی کا شکار ہے. محکمہ موسمیات سے نمائش تک شہریوں کو معیاری سہولت میسر آ سکے گی، مگر تیاری سست روی کا شکار ہونے سے عوام سہولت حاصل کرنے کے بجائے ٹریفک جیم کی اذیت سے دوچار ہے. سپروائزر ریڈ لائن کا کہنا ہے کہ 2 سے 2.5 سال اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں لگیں گے. موسمیات سے لے کر نمائش تک اس کا ریڈ لائن کا پروجیکٹ ہے، تو یہ لاٹ نمبر 2 ہے، تو اس پہ بہت تیزی سے ورک ہو رہا ہے. اسٹیشن یہ NED پہ اسٹیشن پہ آپ کھڑے ہیں، KU اس کی فنڈیشن ہو گئی ہے، شیخ زاید پہ بھی جاری ہے، تو یہ 2 سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. شہریوں کا کہنا ہے کہ گرین لائن سے عوام کو سہولت میسر آئی ہے، ریڈ لائن بھی جلد مکمل کیا جائے. بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا تیز کام ہو سکے دن رات، جیسے پہلے کبھی مصطفیٰ کمال نے کیا تھا ڈے نائٹ لگا کر کے سارے انڈر پاسز بنائے تھے، تو اسی طریقے سے یہ بھی کام جلد نپٹانا چاہیے تاکہ مطلب لوگوں کو آسانی ہو، سہولت جلدی میسر ہو. تو زیادہ اچھا ہوگا، جلدی کام ہوگا تو
تو ورنہ تو پریشانی تو پہلے چل رہی ہے, کچھ اور چل پڑے گی. جی پریشانی تو کراچی میں ہر جگہ پہ ہی ہے, ہر جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, ہر جگہ نظام ایسا ہی ہے, وہ تو ایسے چلے گا, چلتا رہے گا. بہت زیادہ کنجیشن ہم لوگ کو فیس کرنی پڑتی ہے روزانہ کے اس پہ. صبح میں بھی ٹریفک جام ہوتا ہے یونیورسٹی کے ٹائمنگس پہ پیک آورز میں, اور کیا شام میں بھی پیک آورز بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتی ہے. سو آئی وڈ ریکویسٹ آف کورس ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ جو ہے نا لازمی جو ہے اس ریڈ لائن کا کنسٹرکشن بہت تیزی سے کرے. جتنا جلد ممکن ہو ان کو بنانا چاہیے, کیونکہ ٹرانسپورٹ کی شہر میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہے نا. مطلب جو ہے نا عورتیں, بزرگ, بچے, بیمار لوگ جاتے ہیں, ان کو تو کوئی مطلب سسٹم ہی نہیں ہے. اتنا بڑا شہر, دنیا کے 10 بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, 7 بڑے شہروں میں, لیکن یہاں کی ٹرانسپورٹ سب سے تکی ہوئی ہے. ریڈ لائن محکمہ موسمیات سے نمائش تک مکمل اسٹاپ پر شہریوں کے لیے دستیاب ہوگی, جس کے لیے ابھی حتمی اسٹاپ کا تعین نہیں کیا گیا ہے. ضرورت ثمر کی ہے کہ پروجیکٹ بر وقت مکمل کرنے کے لیے کام کی رفتار تیز اور افرادی قوت مشینری میں اضافہ کیا جائے. کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی.